السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ سب آباد خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کشف کے حوالے سے ہے۔ کشف ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی جادوگری یا کوئی اس طرح کی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کو اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے جس سے وہ دور دراز چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو اتنا اوپن کر دیتا ہے اور اس کے اوپر الہام طاری کر دیتا ہے کہ وہ جو بات دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ سچ ہوتی ہے۔ یہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس طریقہ کار کے مطابق تھوڑی سی محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار آج آپ لوگوں کو میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور کشف کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، شیئر کروں گا۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے رستے کے اوپر چلو گے اور میں تمہیں وہ چیز عطا کر دوں گا حق اور باطل میں تفریق کرنے کی صلاحیت، یعنی کہ میں تمہیں وہ صلاحیت عطا کر دوں گا حق اور باطل میں تفریق کرنے کے لیے۔ دوسری جگہ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمان کا نور ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو نور ہے، اس نور سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر وہ چیزیں منعکس کرتا ہے، وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان اس کو دور دراز چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنے اوپر جو کیفیت ہے اس کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نور کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندر نور کیسے پیدا کریں۔ یہ ایک بڑی مشکل بات ہے۔ اپنے جسم کے اندر نور کو منعکس کرنا یا اس کا ذخیرہ کرنا یا اس کے اندر متجلی ہونا، یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے سوچنے کی، جو انسان اور جانور اور فرشتے کو وہ چیز علیحدہ علیحدہ کرتی ہے۔ یہ سوچ جو ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک خود مختاری کی طاقت عطا کی ہے، بس ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کے اوپر اپنا نیب بنا کر بھیجا ہے، اور نیب بنایا ہے صرف اسی ایک بات کے اوپر کہ تو اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اپنی مرضی کے مطابق تو خود رستہ اختیار کرے گا، چاہے نیکی کا چاہے بدی کا۔ تو بات کرتے ہیں نور پیدا کرنے کی کہ کس طرح ہم اپنے جسم کے اندر نور کو اجاگر کر سکتے ہیں اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کر سکتے ہیں، کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، جس کو لوگ عام معرفت کی زبان میں، روحانیت کی زبان میں کشف کہتے ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر حدت اور حرارت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مثال دے دوں کہ یہ جو الفاظ ہیں جو ہم کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، ان سے حدت اور حرارت نکلتی ہے۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ اور اخلاق یہ ایک بہت معنی رکھتا ہے۔ جب اپنے رویے کو نرم اور لہجے کو دھیما کر کے محبت کی مٹھاس کی زبان بولتے ہیں تو سامنے والے بندے کے دماغ اور جسم کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بڑا با اخلاق ہے، بڑی اس کی زبان کی تاثیر اچھی ہے۔ اس حوالے سے یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ جسم کے اوپر جا کے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر دوسری بات اگر دیکھی جائے، اس چیز کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اپنی زبان سے جو مغلظات بکتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہ سامنے والے بندے کے دل کے اوپر نشتر اور نشتر کی طرح لگتے ہیں، تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو یہ اس بات کا، اس امر کا اندازہ ہے کہ اس کو یہ غصہ کیوں آتا ہے، ان الفاظ کی وجہ سے۔ تو یہ بات آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو الفاظ ہیں یہ اثر رکھتے ہیں، ان کے پیچھے تاثیر ہوتی ہے۔ اور رہی بات قرآن مجید فرقان حمید کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی عام بشر کا نہیں۔
کسی نبی کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ کافروں کو بات مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم بنا سکتے ہو ایک ایسی چھوٹی صورت تو بنا کے لے آؤ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے جو الفاظ ہیں، جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کی گرامر ہے، اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم سے پہلے لوگ، ہزار سال لوگوں سے پہلے، کروڑ سال پہلے لوگوں نے یہ اس کے اوپر مکمل ترویج اور تجدید کر لیا ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر منعکس ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ حق اور سچ ہے اور اس کے اندر نور ہے۔ ہم یہ ارادتاً کریں گے کہ اے اللہ، جو ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں اس کے وسیلے سے ہمارے جسم کے اوپر یہ جو روحانیت ہے یہ منعکس فرما اور ہمارے دماغ اور دل کو کھول دے۔ دماغ کے اوپر جو تالے لگے ہوئے ہیں، دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے، میرے مولا اسے دور فرما دے۔ تو آج آپ لوگوں کو میں مختصر سی بات کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر یہ بات کفیت جو ہے وہ وارد کر سکتے ہیں، یہ کشف جو ہے یہ وارد کر سکتے ہیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ وہ لوگ جو حکمت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں، وہ لوگ جو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا انمول تحفہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ سامنے والے کا طرف توجہ کریں گے تو آپ اس کی ہر چیز کے متعلق آپ کو آگاہی ہو جائے گی، کیونکہ یہ دماغ کے اوپر کفیت طاری ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے اور ایک وہم ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو الہام ہوتا ہے نا دماغ کے اوپر، یہ تصدیق ہوتی ہے حق اور سچ کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بعد نماز عشاء ایک اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھ جانا ہے، ایک اندھیرے کمرے کے اندر اور پرسکون ہو، جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ جتنا آپ کا کمرہ پرسکون ہوگا آپ کے جسم کے اوپر یہ کفیت اتنی زیادہ جلدی طاری ہوگی۔ تو آپ نے دو زانو ہو کے بیٹھ جانا ہے اور خانہ کعبے کی طرف آپ نے توجہ رکھ لینی ہے، روضہ رسول کی آپ نے توجہ رکھ لینی ہے اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے دل کے اندر کہ خانہ کعبے سے یا روضہ رسول سے ایک نور کی شعاع جو نکل رہی ہے وہ سیدھی میرے دل کے اوپر منعکس ہو رہی ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ میرے دل کے اوپر آ رہی ہے اور میں اس کو جذب کر رہا ہوں۔ اور آپ نے سانس بند کرنی ہے، یہ سانس بند کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ سانس بند کریں گے تو آپ دل ہی دل میں سورہ یاسین کی یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لا من المرسلین سلام قولا من رب رحیم۔ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جب آپ سانس بند کریں گے بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا جسم جو ہے اس کی آواز، دل کی جو دھڑکن کی آواز ہے وہ آپ کو سنائی دینا شروع ہو جائے گی، دھک دھک کی آواز آئے گی۔ جیسے آپ اس خاموشی کے اندر وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، آپ نے دل سے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے زبان کو جو تالو ہے نا اس کے ساتھ لگا لینا ہے اور آپ نے یہ دل کے اندر پڑھنا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لا من المرسلین سلام قولا من رب رحیم۔ آپ کا دل جو ہے وہ جھٹکے لے گا۔ آپ 1 منٹ کے لیے سانس روک سکتے ہیں، 2 منٹ کے لیے روک سکتے ہیں، جتنا آسانی کے ساتھ سانس روک سکتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک لمبا سانس لینا ہے، آپ نے جسم کو بالکل ٹھیک کرنا ہے، پھر آپ نے سانس روکنا ہے، پھر اسی ترتیب سے شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یہ پریکٹس کم از کم 10 سے 11 دفعہ کرنی ہے اور 10 سے 11 دفعہ سانس روک کے آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اس کو 10 دن، 11 دن، 15 دن، 20 دن دل کی کیفیت کے مطابق آپ کا دل کہے گا کہ مجھے یہ اور کرنا چاہیے۔ آپ کا پہلے شروع سے دل گھبرائے گا، آپ کو بے چینی ہوگی کہ اٹھ جائیں کچھ نہیں ہونے والا، یا گھبرا جائیں گے، آپ کو خوف محسوس ہوگا، اس طرح کی نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کو خود آگاہی ہوگی کہ آپ نے اس کو کس ترتیب اور کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو پیر و مرشد نے مجھے عطا فرمایا تھا اور بتایا تھا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود دل بتاتا ہے کہ مجھے کس طرح کرنا ہے اور میں کس طرح کروں، کتنا ٹائم کرنا ہے اور کس طرف کرنا ہے، میں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، یہ خود دل جو ہے آگاہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ آپ کے ساتھ سوال و جواب شروع ہو جائیں گے
پھر آپ کی یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کی جو یہ معاملات ہیں، اس سے دل آپ کا اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ذکر کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف، اللہ کی طرف آپ کا متوجہ ہونا جو ہے وہ طے ہے، وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اس ذکر کو بڑھاتے 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 جتنا آپ کا دل چاہے آپ وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک کیفیت آپ کے اوپر یہ بھی آ جائے گی کہ آپ جب دن میں بیٹھیں گے سکون کی حالت میں، تو آپ کا دل جو ہے وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے گا اور ذکر کرنا شروع کر دے گا، جس ترتیب سے آپ رات کو کرتے ہیں۔ تو آپ کا آہستہ آہستہ یہ سسٹم چلتے چلتے آپ ہر وقت ذکر میں رہنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا قلب جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ آپ کے دل کے اندر اس طرح سمائے گا، آپ کے دل کے اندر اتنی سکون اور تراوت اور بہترین آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جو میرے پیر و مرشد نے مجھے ایک روحانی نشست کے ذریعے، روحانی تربیت کے ذریعے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح کرو، پھر آپ کے اوپر یہ معاملات جو ہیں یہ آشکار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کی ایک ہی شرط ہے، آپ نے بغیر کسی کو کوئی چیز بھی نہیں بتانی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کے حوال آپ اس کے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں، یا بالامر مجبوری کوئی ایسی بات بتانی منسوب ہو تو آپ بتائیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو یہ معاملہ اور بڑھتا بڑھتا ایک ایسے مقام کی طرف جائے گا کہ آپ سوچیں گے، کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ روضہ رسول کی زیارت کروں، میں اس منظر کو دیکھوں، اور آپ آنکھیں بند کرو گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل ہو ہر چیز وہ سیم نظر آئے گی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ میں فلاں جگہ دیکھنا چاہتا ہوں یا فلاں جگہ وہ مجھے دکھائی جائے، آپ دل میں تصور کریں گے اور یہ آپ ذکر شروع کریں گے تو اسی وقت آپ کے اوپر وہ کیفیت بھی طاری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو احوال بھی معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کی کتنی دن تک کتنی زیادہ مشق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے، جتنی زیادہ ٹائم آپ ذکر کو دیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے چہرے کے اوپر یہ ساری چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ آپ کی طرف حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ بندہ کل کو کیا تھا اور آج کیا ہے۔ روحانیت جو جس اصل روحانیت کا جو نام ہے وہ بتانے کا نہیں ہے، وہ محسوس کرنے کا نام ہے۔ وہ جو لوگ دیکھیں، وہ جو لوگ بیان کریں کہ یہ بندہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اس کے پاس کچھ ہے، یا یہ اللہ کی طرف مخاطب ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ کی کیفیت اور آپ کا بیٹھنا اٹھنا اس میں کافی تبدیلی آ جائے گی۔ تو آپ کو میں یہ کشف کا ایسا طریقہ کار بتایا ہے جو میں خود پڑھتا ہوں، جو خود ہمارے سلسلے اور خانوادے سے مجھے اجازت بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے مشق کے ذریعے یہ چیزیں ساری بیان کی۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ پڑھیں اور اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔